محفوظ بھائی، آپ نے تو مقدمہ قوم کا، بہت سارے مقدمات ہیں، بہت ساری تکالیف ہیں، اس پہ خود جی ایک جی ایک ایک طرف نشاندہی کر دی. یہ تو بنیادی جز ہے الطاف بھائی کی تربیت کا کہ جتنے نامصائب حالات ہو، جتنی پریشانیاں، دکھ تکلیف الطاف بھائی نے خدمت انسانیت کے درس، الطاف بھائی درسگاہ ہے بے ان شک حالات و واقعات میں، جہاں آپ کو پچھلے 10 سال سے اعلانیہ طور پر، یعنی کہ 2016 سے خاص طور پر، لیکن اگر 2013 سے آپریشن شروع ہوا، یہ والا نیا سلسلہ، خیر اعلانیہ غیر اعلانیہ تو ہمیشہ ہی آپ پہ ایک آپریشن اور قدغن رہی. اس کے باوجود بھی جب الطاف بھائی کی تحریر تقریر میں پابندیاں لگا دی گئی، 9-0 کو مسمار کر دیا گیا، جلایا گیا، پھر مسمار کر دیا گیا، ایم کیو کے تمام دفاتر کو بند کر دیا گیا، جعلی اور مقبر قومی موومنٹ کے لوگوں کو ایم کیو پہ قابض کر دیا گیا، اس کے باوجود بھی 2015 کا آخری الیکشن ہے محفوظ حیدری بھائی، جو الطاف بھائی کی زیر قیادت، زیر سرپرستی جی متحدہ جی قومی موومنٹ نے لڑا. جس جی ہاں الیکشن کے لیے آپ کے بدترین مخالف نام نہاد صحافی بھی یہ بات کہتے ہیں کہ ان الیکشن میں فوج جو ہے پولنگ اسٹیشن کے اندر بھی رہی اور باہر بھی رہی. اس کا رزلٹ کبھی اس کے نتائج کو سوچیں اور اس کے بعد کے محرکات کو سمجھیں. اس کے نتائج یہ تھے کہ جو آج ماضی کے اندر گورنر بنا رہا سندھ کا عمران اسماعیل، جو آج وفاقی وزیر بنا ہوا ہے فیصل واوڈا اور علی زیدی جیسے لوگ، یا دیگر، یا آج جو صوبائی اسمبلی کے اور امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم صاحب سمیت، یہ ایم کیو ایم کے کارکنان سے 8 گلیوں پہ کونسلر کے الیکشن ہارے ہیں. 8 گلیوں ایسے پہ ہی ہے کونسلر کے الیکشن. تو آپ کے ہوتے ہوئے الطاف بھائی کی تحریک کی موجودگی میں ان کا تو سیاست سے ان کا تو کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا. کبھی تصور کیا تھا کہ یہ صوبائی اسمبلی اور بالکل قومی اسمبلی اور آج سوچ بھی وزیر نہیں بنیں گے؟ آپ کے خلاف آپریشن کیا گیا. آپ کو عوامی مینڈیٹ سے الگ نہیں کرنے والی قوتوں نے یہ سوچا کہ جب ہم نہیں کر سکے تو آپ کے خلاف ایک آپریشن شروع کیا گیا. اس آپریشن، اس تمام قدغن پریشانی، اس کے بعد عوام کا رد عمل دیکھے. 2018 کے الیکشن ہو، آپ نے اٹھا کے الیکشن کو باہر پھینک دیا. 7%، 8%، بالکل 6%، 4% کھینچتان کے یہ آپ کے ووٹنگ ریشیوز نکلے. صحیح ہے. اور جتنے بھی بائی الیکشن ہوئے، جتنے بھی بلدیاتی انتخابات ہوئے، سب نے اس پوری دنیا نے وٹنس کیا کہ الطاف بھائی کی تحریک اگر موجود نہیں ہے تو سندھ کے شہری علاقے بالخصوص اور دیہی علاقوں میں بھی الیکشن بے معنی ہے. کچھ ایسے ہی ہے کرپ لوگوں کی نفس کی تسکین اور ان کے غصے کو پورا کرنے کے لیے، ان طاقت کے فرعونوں کی نفس کی تسکین کے لیے آپ نے سندھ میں طاقت کا توازن تباہ کر دیا. اور آج پیپلز پارٹی کا گنڈا راج جو ہے پچھلے 18-20-22 سال سے جاری و ساری ہے. ان کی کرپشن کی داستانیں ہیں صاحب. ان کو لگا ان وڈیروں کی، یعنی کہ رباب کے مقدمے سے لے کر آپ نیپا چورنگی کا جو روڈ بن رہا ہے وہاں تک کا محاسبہ کر لیں تو آپ کو پیپلز پارٹی اور ان وڈیرے جاگیرداروں کی بدماشی اور ان کی کمزرفی نظر آئے گی. کون تھا ان کے خلاف آواز؟ کون سی ایسی قوت تھی جو ان کو لگام دے کے رکھتی تھی کہ یہ تمہاری اوتاقیں نہیں ہے یا کاروکاری نہیں کر سکتے ان شہروں میں؟ وہ قائد تحریک الطاف حسین بھائی کی آواز. تو صاحب جی آپ نے اپنا سیاسی اور متعصبانہ انداز میں نسلی انتقام نہیں لیا، آپ نے پورے پاکستان سے انتقام لیا اپنی انا کی تسکین کے لیے، اپنی نفس کی تسکین کے لیے، کہ آپ نے الطاف بھائی اور ان کی جماعت کو سیاسی عمل سے باہر رکھنے کی کوشش کی. اور ماضی میں بے تحاشا مثالیں ملتی ہیں، لیکن الطاف بھائی کی عوام ایسے نے ہی ہے کیا الطاف بھائی کی قوم نے کیا؟ آپ کے ہر الیکشن کو، نام نہاد فارم 47 تک کے الیکشن کو اٹھا کے باہر پھینک دیا، بائیکاٹ کر کے. اور جسٹ فار دا سیک آف ریکارڈ محفوظ حیدری بھائی، 2024 کے جی جی انتخابات میں، عام انتخابات میں، ایم کیو ایم نے اپنے 82 سے زائد امیدوار کھڑے کیے، جس میں سے 55 سے زائد امیدوار کو تو لاپتہ کر لیا گیا، گرفتار کر دیا گیا حضور. لیکن ان ایسے 82 ہی ہے لوگوں نے، یعنی کہ آپ تو گواہ ہیں نا، آپ ساتھی گواہ ہیں کہ 5000 سے زائد تو بالکل فارم وصول ہوئے تھے پاکستان بھر سے کہ ہم کینڈیڈیٹ بننا چاہتے بالکل ہیں الطاف بھائی کا. کیا ان کو نتائج کا
کہ علم نہیں تھا، سب پتا تھا. 10 سال کے آپریشن کے باوجود ان 5,000 سے زائد لوگوں نے اور وہ 82 لوگ جو کینڈیڈیٹ بنے انہوں نے یہ اعلان کیا، اعلان بغاوت کی کہ ہاں ہمیں الطاف حسین. یہ ریاست کے لوگ اپنے سر کھجاتی رہ گئی کہ ہم الطاف حسین کو کیسے ختم کریں، اور نہ وہ کر پائے. اور اس کے باوجود ابھی حالیہ دنوں میں آپ نے دیکھا، خاص طور پہ بالخصوص آپ نے ذکر کیا نا وفا فاؤنڈیشن کی امدادی سب رمضان المبارک کے اندر تمام مستحقین غریب لوگوں کو جو آپ کے آ کے قطاروں میں نہیں کھڑے ہوتے، جو دستخانوں کی زینت نہیں بنتے، ان کے گھروں میں ان کی مدد کی. اس کا کیا صلہ ملا؟ سفید پوش. اس کا صلہ یہ ملا، بالکل ایسے ہی. 8 سے زائد کارکنان حیدرآباد میں لاپتہ، سینکڑوں چھاپے، سینکڑوں ساتھیوں کی ضمانتیں. کراچی کے اندر 7 سے زائد لاپتہ کارکنان، بالشمول نثار احمد پور بھائی، آپ کے سابقہ قومی اسمبلی کے ممبر، ان کے بیٹا ہے. آج 117-118 دن ہو گئے. 21 محسن پور جی 21 دسمبر 2025 سے لاپتہ ہے، اور اس سے پہلے بھی لاپتہ ہو کے آئے، اور ایک ہفتہ ہی ہوا 3 ماہ پہلے. اور ابھی حالیہ گزشتہ 2 دن پہلے ڈان نیوز کے فوٹوگرافر اور ایک پورا خاندانی ان کا پس منظر صحافت سے بالکل ایسے ہی. کے لیے خدمات، صرف الطاف بھائی کی محبت اور ان سے خلوص کے نتیجے میں ان کو پیراڈائز بیکری کے پاس سے جو ہے 2 دن قبل جو ہے وہ جمعے کی نماز پڑھ کے آ رہے ہیں، ان کو لاپتہ کر دیا گیا. یہی تو مطالبہ کیا الطاف بھائی نے. صاحب یہ تو وہ ہیں جو ابھی لاپتہ ہیں، اور گزشتہ حالیہ 2013 کے بعد سے جو لاپتہ وہ ان کی ایک بڑی طویل فہرست، سینکڑوں میں 106 سے زائد لوگ، سب ڈاکومنٹڈ ہے ہمارے پاس. اور اس سے پہلے 19 جون 1992 تو الطاف بھائی نے کیا درخواست کی، اس کو سمجھنا ضروری ہے. الطاف بھائی نے درخواست کی ان اشخاص کو مبارکباد دینے کے بعد ریاست کے سامنے کہ خدارا ہوش کے ناخن لے، اپنے ریاست ماں کا کردار ادا کرے، اپنے بچوں کو گلے لگائے. آپ جہاں ایک طرف شادیانے بجا رہے ہیں کہ آپ نے دنیا میں امن قائم کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں، آپ اپنے لوگ بانیان پاکستان کی اولادوں کو بالخصوص اور بالعموم تمام پاکستان کے مظلوموں کو کیا پیغام دے رہے ہیں کہ ہماری خدمات خالی بیرون ملک لوگوں کے لیے، یہ سفارتکاریاں. آپ کے شہر میں لوگ لاپتہ ہو رہے ہیں. 67 سے زائد کارکنان ایم کیو ایم کے، جس میں 72 سال کے بزرگ پروفیسر حسن ظفر عارف اور وہ نوجوان وقاص علی شاہ، اس تک کارکنان ہیں جو 2013 کے بعد جن کو ماورائے عدالت قتل کیا گیا. تو کیا آپ فیلڈ مارشل آصف منیر صاحب، آپ اس بات کی وضاحت کریں، آپ خدارا اس طرف توجہ دیں کہ کیا یہ آپ کے ادارے کی پالیسی ہے یا ادارے میں موجود کچھ لوگ یہ ذاتی اپنی پالیسی چلا رہے ہیں. یعنی آج رات تک، صبح تک، کل تک ایم کیو ایم کے کارکنان کے گھروں پہ چھاپے اور مارے جا رہے ہیں، جہاں ایک منحوس کردار اس مخبر قومی موومنٹ غداران مہاجر قوم کا اپنی جگہ ہے، جو کارکنان کی مخبریاں کر کے ان کے، اور وہاں صد افسوس اور سب افسوس یہ ہوتا ہے کہ جب مہاجر عوام یہ دیکھتی ہے کہ وردی میں ملبوس اہلکار ان کے گھروں پہ چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال کر رہے ہیں. یہ ریکویسٹ کی الطاف بھائی نے، یہ درخواست کی الطاف بھائی نے، اس طرف توجہ دلائے ریاست کی کہ آج اگر پاکستان دنیا کے افق پر ابھر رہا ہے تو خدارا اپنے قوم کے لوگوں کی داد رسی کرے. نثار احمد پور بھائی کے بچوں کے سر پہ کون ہاتھ رکھے گا؟ ایم کیو ایم کے دیگر کارکنان جو لاپتہ ہے سال سے، ان کی بیگمات، ان کی مائیں، ان کی بہنیں، ان کے سروں پہ کون ہاتھ رکھے گا شفقت کا؟ کیا ان کا خون کم اہمیت رکھتا ہے دیگر ممالک کے مسلمانوں کے خون سے؟ یا ان کی تکلیف و قربانیاں کم اہمیت رکھتی ہیں؟ تو یہ درخواست الطاف بھائی نے اس وقت بھی، یعنی کہ الطاف بھائی نے اپنے عمل و کردار سے ثابت کیا کہ اگر وہ دنیا بھر میں جو ہے
قائم رائج اس نظام کے اوپر ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں اور اپنا کردار ادا کرتے ہیں تو کسی لمحے اور کسی مرحلے پہ بھی وہ اپنی قوم کو نہیں بھولے محفوظ بھائی، وہ اپنی قوم کا مقدمہ بالکل ایسا ہی رکھ رہے ہیں. اور یہ جو ہے حالیہ الطاف بھائی کے بیانات کا جو ارک ہے، جو خلاصہ ہے کہ خدا را چیف آف آرمی اسٹاف صاحب اور میاں نواز شہباز شریف صاحب مہاجر قوم بالخصوص اور تمام مظلوموں کی بھی داد رسی کریں. لوگ بہت تکلیف میں ہیں، بہت پریشان ہیں. یہ ہے اس کا. جی محفوظ بھائی. بالکل دیکھیں یہی نا، جیسے آپ نے عرض کیا کہ وہاں اگر کسی کی امداد کی جائے تو اغوا لاپتہ، حق کی بات کی جائے تو اغوا لاپتہ، کسی کی داد رسی کی جائے اغوا یا لاپتہ، اس کا پتہ نہیں چلتا. اگر اس پہ کوئی جرم ثابت ہوتا ہے، اگر اس نے کوئی خلاف قانون بات کی ہے، خلاف پاکستان بات کی ہے، یا کوئی ایسا اس سے عمل ہوا ہے جو قانون کے زمرے میں آتا ہے، تو یقین کیجئے وہ خود تو کیا، اس کے گھر والے، محلے اور رشتہ دار کوئی بھی محفوظ اس تک نہیں بھائی کریں گے کہ معذرت، اگر انہیں معلوم ایک ہو. بہت محفوظ بھائی معذرت، جی ایک جی جی نقطہ سے ویٹ کر آپ اپنے دوسرے جی مہمان کی جی طرف بہت اہم نکات کی طرف آپ نے توجہ ڈالی اور آپ نے جملہ استعمال کیا کہ جی خلاف پاکستان. ارے جی کون کرے گا خلاف پاکستان بات بھائی؟ بالکل آپ نے بدترین آپریشن ایم ٹی کے خلاف جاری و ساری رکھا. ہندوستان سے جنگ ہوئی پاکستان کی. الطاف بھائی نے کہا میں اپنے 1,00,000 کارکنان دیتا ہوں پاکستان کی افواج کو. ایسا بالکل ایسا ہی ہے. کوئی جی ہاں تصور کر سکتا ہے کہ بانیان پاکستان کی اولادیں جو ہے پاکستان کے خلاف بات کریں؟ ارے جنہوں نے پاکستان کو بیچ کے کھا دیے، یعنی کہ آپ کے وزیر داخلہ محسن نقوی کراچی میں چیمبر آف کامرس میں کہتے ہیں کہ پاکستان سے اور کراچی سے بالخصوص لاکھوں بلینز آف روپیز، اراؤنڈ 600 بلین روپیز یا ابھی 700، مجھے نمبر جی فکر ہاں یاد یہاں نہیں، سے ٹرانسفر ہوئے ہیں. جی ہاں ٹرانسفر ہوئے. تو یہ کر رہی ہے نا پیپلز پارٹی کی کرپ حکومت یہ کام، جو بسم اللہ پڑھ کے یعنی کہ پاکستان زندہ باد کے نعرے لگا کے پاکستان کو تو کھوکھلا کر دیا. اور دوسری جانب آپ کا کیا رویہ کہ حیدرآباد کے اندر خاص طور پہ ایم کیو ایم کے 24 سے زائد کارکنان کی ایف آئی آر کاٹی جاتی ہے. اور ایف آئی آر کیا کاٹی جاتی ہے کہ پاکستان مخالف سرگرمیوں اور نعرے لگا رہے تھے. اتنا آسان کر دیا آپ نے یہ الزام، اور تمام کارکنان عدالت سے باعزت بری ہوتے ہیں. لیکن وہ جو دکھ و تکلیف اٹھاتے ہیں، جس ٹراما سے ان کی فیملیاں گزرتی ہیں، جو پیغام وہ مہاجر قوم کو دے رہے ہیں کہ تمہیں اٹھائیں گے اور تم پہ پاکستان مخالف سرگرمیوں کا الزام لگائیں گے، اس سے باہر کون نکالے گا؟ یہ سوال ہے محفوظ بھائی.